لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات محمد. آپ ذرا سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید انور عباس رضوی ابن علی حیدر رضوی اور سیدہ خاتون بنت مظہر حسین کی روح کو بسم اللہ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم لم يلد ولم لم يلد لم يلد صلوات محمد صلوات محمد. شب جمعہ ہے، سب مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کریں کہ یہ دعا اس کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے بہار الانوار میں دعا کو نقل کیا ہے کہ جب ایک آدمی پڑھ کر شب جمعہ کو دوسری شب جمعہ پڑھنے لگا تو آواز آئی غیب سے کہ تم نے جو پچھلے شب جمعہ کو دعا پڑھا تھا شب جمعہ، تو اس کا ثواب بھی اب تک نہیں لکھا جا چکا ہے، اور تم اس شب جمعہ کو وہی دعا پڑھنے لگے. تو یہ عظیم القدر اور جلیل القدر دعائے شب جمعہ ہے. سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی حاضرین بزم عزا ماتم داران پرصدا شہداء بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آج کی یہ مجلس برسی کی مجلس ہے، اور جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیت سورہ مبارکہ ابراہیم کی 7ویں آیت ہے، کہ جس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو وہ نعمت تو سلب ہو ہی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی کفران نعمت جب انسان کرتا ہے تو نعمت بھی چھن جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی اس انسان کے اوپر آتا ہے کہ جو نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو صبح سے شام تک اگر ہم دیکھیں تو بے انتہا اور لا تعداد اور بے پناہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے شامل حال ہیں۔ خود اگر اپنے جسم کو ہی آپ دیکھ لیں تو کتنی ساری نعمتیں ہیں جس کے لیے امیر المؤمنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو غافل ہے کہ تیرے اندر یہ جو پورا جسم ہے یہ عالم اکبر ہے۔ اس دنیا کو مولا نے فرمایا کہ یہ دنیا تو عالم اصغر ہے، چھوٹی دنیا ہے، اور جو انسان کا یہ پورا جسم ہے یہ عالم اکبر ہے۔ تو اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ نے اس عالم اکبر کو کیسا پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ساری نعمتیں ہمارے جسم میں اللہ کی طرف سے۔ ایک چھوٹی نعمت جو حقیقت میں چھوٹی نہیں ہے، بہت ہی عظیم ہے، وہ ہے سانس کی نعمت، کہ سانس اندر گئی تو اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اوپر شکر ضروری ہے، اور سانس جب اندر سے باہر آئی تو اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے سانس، اگر اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے انسان تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی ساری اللہ کی نعمت انسان کے شامل حال ہو چکی ہے اور مل رہی ہے، مسلسل مل رہی ہے کہ انسان نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے۔ تو ایک نعمت ہے سانس، اگر اندر جائے سانس اور رک جائے تو آپ سمجھیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور سانس باہر آ جائے اور آ جائے تو بھی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے مولا کائنات مومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور حقیقت میں آج کی دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث مولا کی بار بار یاد آتی ہے کہ انسان جیتا اس طریقے سے ہے کہ جیسے اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے لوگ دنیا میں ہیں، اس طریقے سے جی رہے ہیں کہ جیسے کہیں موت آئے گی ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ جیتے ایسے ہیں جیسے کہیں موت آئے گی نہیں، اور موت اس طرح آ جاتی ہے جیسے کبھی زندہ تھے ہی نہیں۔ موت اس طرح آ کے دبوچ لیتی ہے کہ کبھی زندہ ہی نہیں تھے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں تھا۔ تو ضروری ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اور جب شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اللہ کی نعمتیں تو ہمیں ملتی جاتی ہیں لیکن ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت ہے آنکھ، جو حقیقت میں بہت ہی عظیم نعمت ہے اللہ کی آنکھ، اگر انسان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہو جائے، کچھ درد ہو جائے، اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کو صبح میں آنا ہوگا چیک اپ کے لیے، تو آدمی صبح میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ آنکھ کے علاج کے لیے دوپہر کو آنا ہوگا تو دوپہر کو بھی انسان جانے کے لیے تیار ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ شام کے وقت، مغرب کے وقت آنا ہوگا تو شام کو بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ آنکھ جو اللہ نے دی ہے، ذرا سی خرابی اگر آ گئی اور 3 بار ڈاکٹر بلائے تو 3 بار جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اللہ کے جس نے آنکھ عطا کی ہے وہ اگر کہہ رہا ہے، اگر وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبح کو آنا ہوگا، ظہر میں آنا ہوگا، مغرب میں آنا ہوگا، تو آدمی تیار نہیں ہوگا جانے کو۔ ایک صلوات پڑھیں مجھے کریں۔ تو ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں، اور اسی لیے شکر کی بھی 3 قسمیں بیان کی ہیں علماء نے کہ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ 3 طرح کا شکر ہے، صرف ایک ہی شکر نہیں ہے کہ شکر زبان سے ادا کر دیا۔ فرمایا علماء نے کہ شکر 3 طرح کا ہے۔ پہلا شکر ہے شکر عملی۔ شکر عملی یعنی اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں تو عمل سے انسان ان کا شکریہ ادا کرے۔
شکر عمل سے کیا ہے کہ مثلا اللہ نے آنکھ دی ہے تو آنکھ کا شکریہ کیا ہے کہ آنکھ سے انسان ایسی چیزوں کو دیکھے جو حلال ہے، جو اللہ نے جائز قرار دی ہیں، تو یہ آنکھ کا شکریہ ہے۔ کان سے ایسی چیزیں سنیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اگر کان سے ایسی چیزوں کو سن رہے ہیں جو حرام کیا اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا نہیں ہوا، کفران نعمت کیا۔ پیر سے ایسی جگہ چل کر جائیں کہ جہاں جانا جائز ہے، اگر ایسی جگہ پر پیر سے چل کر کے گئے کہ جو اللہ نے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکران نعمت نہیں ہوا بلکہ کفران نعمت ہو گیا۔ تو یہ شکر عملی کہ عمل سے اپنے عمل ایسا کریں کہ جس کے ذریعے ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو سکے۔ اسی طرح دوسرا شکر جو بیان کیا علماء نے وہ شکر زبانی ہے، یعنی زبان سے کہیں کہ الحمدللہ، شکرن للہ۔ اللہ نے آنکھ دی ہے تو کہیں کہ الحمدللہ، اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو کہیں الحمدللہ، یعنی زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں، یہ دوسرا شکر۔ اور تیسرا شکر جو بیان کیا گیا ہے وہ شکر قلبی ہے کہ صرف عمل سے اور زبان سے ہی شکریہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی اللہ کی نعمتوں کے لیے تھینکفل رہیں، دل سے بھی اقرار کریں کہ ہاں اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو دل سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ آنکھ کی نعمت کیا ہے، جس کے پاس ہاتھ میں یا جسم میں کوئی بیماری ہے اس سے پوچھئے کہ یہ ہاتھ کی نعمت کیا ہے، جس کے پاس اور کوئی بیماری آ گئی ہے، نئی نئی جو بیماری آ رہی ہیں، جس کے پاس آج دیکھ لیں اس کو کورونا کی بیماری ہو گئی، خدا نہ خواستہ آپ تمام حضرات کو خدا حفاظت میں رکھے اس مہلک بیماری سے، تو اس سے پوچھئے کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو جب نعمت چھین لی جاتی ہے اللہ کی طرف سے یا نعمت نہیں ہوتی ہے، تب انسان کو نعمت کی قدر پتہ چلتی ہے، تب نعمت کی قدر و قیمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے، اور اگر یہ نعمت ہوتی تو کیا ہوتا۔ جو انسان بے اولاد ہے اس سے پوچھے کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے، جب ہر ایک گرجا، ہر ایک مسجد، ہر ایک مندر اور ہر ایک گرودوارہ پر جا کر ماتھے کو ٹیکتا ہے کہ اولاد مل جائے، تو جس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو شکریہ ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے بھی اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اور اللہ کی نعمت کو بیان کرو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک نعمت تو ہے اللہ کی، لیکن جب بھی پوچھئے تو زبان کے اوپر شکوہ شکایت ہوتی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ دکھ ہے، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ من عظم صغار المصائب ابتلہ اللہ بکبارہا، جو انسان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے تو اللہ اس کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی اگر انسان آتی ہے زندگی میں تو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت بوسیدہ لباس پہنے ہے، پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور بوسیدہ لباس ہے، تو پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کہا کہ اچھا لباس پہنو اور اچھی طرح کھاؤ اور پیو، ہاں خود نمائی نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، مگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا لوگوں کے سامنے ذکر کرو تاکہ شکر نعمت ادا ہو۔ جب انسان ذکر کرے گا نعمت کا تبھی تو شکر نعمت ادا ہوگا، کہے کہ ہاں الحمدللہ میرے پاس ہر طرح۔ آج کوئی بھی انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں کہ جب آپ پوچھئے کہ کیسے ہو تو وہ کہہ دے کہ ہاں الحمدللہ ہر ایک طرح سے اللہ کا شکر ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی ایسا ملا آج تک؟ نو، پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی نہیں، ہر طرح کی سویدھا ہے، ہر طرح کی فیسلٹی ہے، ہر طرح کا کرم اور فضل اور نعمت ہے اللہ کی، نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا۔ تو ضروری ہے، بات کو میں مختصر کروں کہ ضروری ہے کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل، جو قوم بنی اسرائیل گزری ہے، اس قوم بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا امتحان لیا، اور اس طریقے سے اللہ نے امتحان لیا کہ ایک فرشتے کو پہلے شخص کے پاس جو بنی اسرائیل کا تھا اس کے پاس بھیجا، اور بھیج کر وہ انسان ایسا تھا کہ جو پیدائشی طور پر جسم کے اوپر اس کے سفید داغ کی بیماری تھی، پیدائشی طور پر۔ جب فرشتہ حکم خدا سے اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بتاؤ تم کو کیا پریشانی ہے، میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ تمہارے پاس جو پریشانی ہے تم کو دور کر دوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بھوکے سے کوئی پوچھے کہ کیا چاہیے تو وہ کھانا کہے گا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ پورے جسم پر میرے سفید داغ کی بیماری ہے، ہر انسان مجھ سے نفرت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا اور اس کی پوری جسم کی جو بیماری تھی، جو سفید داغ کی بیماری تھی، وہ بیماری دور ہو گئی۔ جب شفا مل گئی بیماری سے تو فرشتے نے کہا اچھا بتاؤ تم کو مال و دولت میں کوئی سامان، کوئی ایسی چیز تم کو پسند ہو تو بتاؤ، وہ میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک اونٹ مجھے مل جائے۔ تو اللہ کی طرف سے اس فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس کے حوالے کر دیا، ایسی اونٹنی کہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور کہا کہ جاؤ اللہ تم کو رزق میں تمہارے خیر و برکت عطا کرے گا، اللہ تم کو اس سے اور اضافہ عطا کر دے گا۔ بس وہ انسان کے جسم اس کا اچھا ہو گیا، جسم خوبصورت بھی ہو گیا، اور جو داغ تھے جسم پر دور ہو گئے، اور ایک اونٹنی مل گئی۔ اونٹنی سے ایک اور اونٹنی نے جب بچہ دیا، جو اونٹنی کیونکہ حاملہ تھی، بچہ دیا، تو اس سے اور اونٹ بڑھتے گئے یہاں تک کہ اس کے پاس اتنا اونٹ ہو گیا کہ پورا ایک جنگل کے برابر اس کے پاس اونٹ اور اونٹنی جمع ہو گئے، اور اس کے بعد پیسہ اور دولت کی کثرت ہو گئی۔ پھر دوسرے انسان کے پاس، جو دوسرا بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اس کے پاس بھی اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ وہ انسان کے جو پیدائشی طور پر سر پر اس کے بال نہیں تھے، وہ ٹکلا تھا، سر کے اوپر بال نہیں تھے، تو اس کے پاس جب فرشتہ آیا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال نہیں پیدائشی طور پر، اس کی وجہ سے میں بہت بدصورت لگتا ہوں، تو تم ایسا کچھ کر دو کہ میرے سر پر بال نکل آئے۔ بس فرشتے نے اپنے ہاتھ کو پھیرا اور اس کے سر پر بال نکل آئے۔ خوبصورت جب لگنے لگا تو اس فرشتے نے پھر پوچھا کہ بتاؤ تم کو کیا چاہیے، تم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک گائے مل جائے۔ تو فرشتے نے معجزاتی طور پر اس کو ایک گائے دیا جو حاملہ تھی، اور کہا کہ اللہ تم کو اس میں خیر و برکت عطا کرے۔ اب گائے کو اس نے لے لیا، اور اس سے گائے سے بچہ پیدا ہوا، اور اس سے اتنا زیادہ گائے اور بچڑے پیدا ہوئے کہ پورا ایک جنگل کا وہ مالک بن گیا، اور اتنے زیادہ اس کے پاس مال و دولت بھی اس کے ذریعے، بیچنے کے ذریعے، گائے کے ذریعے آ گئی۔ پھر تیسرے بنی اسرائیل کے انسان کے پاس اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور بھیج کر اس سے کہا، وہ بھی گیا اور جا کر کہا کہ بتاؤ تم کو کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کورے مادر ذات تھا، یعنی پیدائشی اندھا تھا، نابینا تھا آنکھ سے۔ تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ واپس آ جائے، میرے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آنکھ مل جائے۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بینائی اس کی آنکھ میں آ گئی، آنکھ میں روشنی آ گئی۔ جب روشنی آ گئی تو فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، تم کو کیا کوئی خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو بولا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھیڑ ہو۔ تو فرشتے نے ایک بھیڑ دیا، ایک مادہ بھیڑ دیا کہ جو حاملہ تھی، اور اس کے بعد اس کے یہاں بھی کثرت ہوئی جانوروں کی، اور ریل پیل ہو گئی پیسے کی، اور تینوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ اور جانور بھی تینوں کے پاس آ گئے۔ جب تینوں مال دنیا سے بے نیاز ہو گئے اور بہت زیادہ مالدار ہو گئے، تو اللہ نے پھر سے اس فرشتے کو ان تینوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا، اور پہلا انسان جس کے پاس بہت زیادہ اونٹنی تھی، جو داغ والا تھا، اس کے پاس فرشتہ گیا اور جا کر کہا، فرشتہ ایک انسانی شکل میں گیا، پہلے جس شکل میں گیا تھا اس شکل میں نہیں، انسانی شکل میں گیا، اور جا کر کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، اور ایک غریب ہوں، ایک مسکین ہوں، اور بے کس و نادار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اونٹ ہے، تو مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنے سفر کو جو کر رہا ہوں پورا کر سکوں۔ تو جیسے ہی اس داغ والے آدمی نے جو شفا یاب ہو چکا تھا سنا، تو کہنے لگا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، لوگوں کا بہت زیادہ قرضہ میرے اوپر ہے، اور میں تم کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ
میں خود پریشان حال ہوں، میں خود تکلیف میں ہوں، میں کچھ تمہیں نہیں دے سکتا۔ جب اس نے انکار کیا تو فرشتے نے کہا کہ تم مجھے یاد آ رہے ہو، لگتا ہے کہ تم وہی داغ والے تو نہیں ہو جس کو اللہ نے شفا دے دی تھی۔ تو کہتا ہے نہیں، میں داغ والا نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے مجھے اپنے آبا و اجداد سے میراث میں ملا ہے، یہ سب کچھ مجھے میراث میں ملا ہے، اور میرے کو تو کوئی ایسا داغ یا ایسی کوئی بیماری نہیں تھی۔ بس فرشتہ اس کے پاس سے نکلا اور دوسرے انسان کے پاس گیا، اور جا کر جس کو گائے اللہ کی طرف سے دی گئی تھی اس سے کہا کہ میں مسکین ہوں اور پریشان حال ہوں، مجھے تم نے، اللہ نے اتنے ساری گائے دی ہے، اتنا دولت ہے، تو مجھے ایک گائے دے دو کہ میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں خود پریشان حال ہوں، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اب فرشتہ اس کے پاس سے تیسرے انسان کہ جس کو بھیڑ ملی تھی بنی اسرائیل کا، اس کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ میں پریشان حال ہوں، میں تکلیف میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس بہت ساری اللہ نے بھیڑ عطا کی ہے، بہت پیسہ ہے، تو مجھے ایک بھیڑ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور میں تمہیں انکار نہیں کروں گا، اور تم کو جتنے بھی بھیڑ کی ضرورت ہے تم ان میں سے لے لو۔ جب تیسرے نے یہ کہا، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا، تو فرشتہ اللہ کی قدرت سے بولنے لگا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور میں تم تینوں کے امتحان کے لیے آیا تھا، اور تمہارے دو ساتھی امتحان میں فیل ہو گئے اور تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ اور اب اللہ کو جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ اللہ کو چاہیے نہیں تھا، اللہ صرف امتحان لینا چاہتا تھا کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر شکریہ ادا کرتے ہو، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہو یا کفران نعمت کرتے ہو، تو ان دونوں کی نعمت جو اللہ نے ہے وہ سلب ہو جائے گی اور تمہاری نعمت باقی رہے گی اور اس میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اگر نعمت دی ہے، اللہ نے اگر عیش و آسائش کا سامان فراہم کیا ہے، تو اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں، اور اللہ ایک طرح سے امتحان بھی لیتا ہے، کبھی کسی کو دولت دے کر لیتا ہے تو کبھی کسی کو فقر و فاقے میں رکھ کر اللہ امتحان لیتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے امتحان سے کیسے گزرتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ کا امتحان دیتے ہیں۔ تو آج کی شب جو شب جمعہ بھی ہے، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا ہے، اور آج کی ہی شب ہے کہ جس شب میں ہمارے تمام اعمال ہمارے زمانے کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، امام مسکراتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بد اعمال ہوں، اعمال برے ہوں اور کوئی گناہ ہو، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، امام گریہ کرنے لگتے ہیں، امام رونے لگتے ہیں۔ تو میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ہم سے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، کہ کہیں ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے، امام کے سامنے واقعات کربلا بھی ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے کہ حال، مستقبل اور ماضی تینوں زمانہ امام کی نظروں کے سامنے ہے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ 12ویں امام کی نظروں کے سامنے ہے، امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے۔ تو وہ یوسف زہرا، وہ وارث امام حسین، پہلے ہی سے رنجیدہ ہیں، پہلے ہی سے دکھ اور درد ہے ان کے دل میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال سے اور زیادہ وہ دکھی ہو جائیں، کیونکہ امام کی نظروں کے سامنے ہے کس طریقے سے عاشور کا دن، عاشور کا سورج کس طرح طلوع ہوا، اور ایک کے بعد ایک کس طرح سے امام حسین ہیں کہ جو مقتل سے لاشوں کو لا رہے ہیں۔ روایت ملتا ہے کہ جب ایک لاش لے کر مولا آتے تھے خیمے میں کہ دوسرا شہید آواز دیتا تھا، آقا میری مدد کو آئیے، مولا جا کر دوسری لاش کو لاتے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر مصائب پڑتے ہیں، دکھ پڑتے ہیں، جو انسان 20 کا ہوتا ہے 40 کا نظر آتا ہے، جو انسان 40 کا ہوتا ہے مصیبت کی وجہ 60 کا نظر آتا ہے، لیکن میں نے عاشور کے دن حسین کو دیکھا
جب صبح کے وقت دیکھا تو جوان تھے، لیکن جب عصر کے وقت دیکھا تو ایک دن میں اتنی مصیبتیں پڑیں کہ کمر خمیدہ ہو گئی، سر کا بال سفید ہو گیا، اور وہ حسین تھے کہ جب عصر کا وقت آیا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جب لاشیں علی اکبر پر پہنچے تو آواز دیتے جا رہے تھے، اینا علی اکبرا، اینا علی اکبرا، اس لیے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ حسین کوہنیوں کے بل لاشیں علی اکبر پر پہنچے، اور خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا، کڑیل جوان کی لاش ہے اور سینے میں برچی کیانی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے جب لاشیں علی اکبر کی طرف دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، تو علی اکبر نے آواز دیا کہ بابا میری طرف سے منہ پھیر لیجئے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جوان کا دم بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ بس آخری مرتبہ عرق مرگ طاری ہوا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ امام نے لاش علی اکبر کو لے کر چلنا چاہا، لیکن چل نہ سکے، زمین پر رکھا، 2 قدم چلے پھر زمین پر رکھا، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور آ کر حسین کی مدد کرو۔ بہن کی نظر پڑی، خیمے کا پردہ اٹھایا، آواز دی، بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزقا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون، إلهي بحق الزهراء وعبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك۔ پروردگارہ شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا، ہماری صلوات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ 4 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمیں جتنے بھی بھائی بیمار ہیں، شہدائے کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عنایت فرما، اور اس مجلس کا ثواب طفیل محمد و آل محمد ان مرحومین کی روح تک پہنچا دے جن کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے۔ ان مرحومین کے درجات کو جنت میں بلند فرما، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبر کو انوار پنجتن سے منور فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے مولا و آقا، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید انور عباس رضوی ابن علی حیدر اور مرحومہ سیدہ خاتون بنت سید مظہر حسین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ صلی اللہ بسم اللہ الحمد إياك نعبد ونستعين لم يلد ولم يولد